الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سب سے پہلی فکر کی بات یہ ہے کہ ہر بندہ محنت کر کے اپنے جذبوں کا رخ ٹھیک کر لے، کیونکہ اللہ جل شانہ کی نگاہ بندے کے اندرون پر پڑتی ہے، وہ جانتے ہیں اندر کا حال کیا ہے، اور بندہ بھی اپنے جذبوں کے تابع ہوتا ہے. جذبے مثبت ہیں، اچھے ہیں، ایمانی ہے، بندے کی زندگی کا رخ صحیح ہوگا. جذبوں میں بگاڑ ہے، خرابی ہے، دنیا کی ہوس پرستی ہے، دنیا کی چیزوں کے جذبے ہیں، آخرت سے بے فکری ہے، بندے کی زندگی کا رخ اپنے جذبے کے مطابق ہوگا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہارے صورتوں کو، تمہارے مال کو نہیں، اس کی نظر تمہارے اندر پڑتی ہے. اندر کا حال ٹھیک ہو نا تو انجام بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور اندر کا حال گڑبڑ ہو تو انجام بھی گڑبڑ ہوتا ہے. ایمان اندر کے حال کا نام ہے. ایمان کا زبان سے کہنا فرض ہے، لیکن قبول کرنا دل سے ضروری ہے. اندر کی بات یہ ہو کہ بندہ اللہ کی وحدانیت کا، اس کی ذات کی قوت اور طاقت کا، اس کے صفات کا قائل ہو. اللہ پر ایمان لانا ہے جیسا کہ وہ اپنی ذات میں اور اپنے صفات میں ہے. اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور اللہ کے صفات پر ایمان نہ لائے تو یہ ایمان آخرت میں نفع نہیں دے گا. اللہ کی ذات پر بھی ایمان لانا، اللہ کے صفات پر بھی ایمان لانا، اندر کے حال کو بنانا. صحابہ کی جو ہے نا وہ اندر کی حال، جو ان کی سوچ تھی، جو جذبے تھے، وہ رخ ایک دم سیدھا تھا. اس لیے ان کی نسلوں میں آج بھی وہ بات باقی ہے. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے شہروں میں بسنے والے باہر سے آ کر بسے. ہم حج کو گئے تو اس زمانے میں جو معلم آج بھی ہوتے ہیں، اس زمانے میں تو مل بھی جاتے تھے. اب تو معلم کون ہے اس کی صورت بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی ہے. تو فلاں نمبر کا معلم ملباری ہے کیرالہ کا، فلاں نمبر کا معلم حیدرآبادی ہے، فلاں نمبر کا معلم سہارنپوری ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت پہلے وہاں اپنے جو ہے ہجرت کر دی تھی. ان کو تابعیہ کہتے ہیں، وہاں سیکنڈ سٹیزن شپ کے جیسا ہوتا ہے. تابعیہ کا ملنا حکومت کے اختیار میں ہوتا ہے، جب چاہے چھین لیں، مگر عام طور پر حکومت ایسا کرتی نہیں ہے، بہت کم حالات میں. شہروں میں مولانا فرماتے تھے کہ بسنے والے جو لوگ ہیں نا، یہ صحابہ کی نسل نہیں ہے. صحابہ کی نسل نے حال دیکھا تو دیہاتوں میں منتقل ہو گئی. ہمارے ملک کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہاں ملازمت کرتے ہیں، وہاں بھی تبلیغ کا کام کرتے ہیں. بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست جو ہے وہ جو وہاں کام کرتے تھے، 3 دن کی جماعت بنی تو لے کر ایک دیہات میں گئے. شاہ خالد کا زمانہ تھا، شاہ فیصل کے بعد شاہ خالد کا زمانہ تھا. تو وہاں گئے تو ان کو بہت تعجب ہوا کہ اس قدر فراوانی ہے کہ وہاں بجلی جو ہے نا پیٹرول سے تیار ہوتی ہے. پیٹرول اتنا سستا ہے. بہت دنوں تک میں دیکھتا رہا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. پینے کی بوتل کا پانی مہنگا، ہاں، اور پیٹرول سستا. اپنے یہاں گاڑی خریدتے تو پہلے پوچھتے بابا ایوریج کیا دے گی، وہاں ایوریج نہیں پوچھتے. تو پانی کے بھاؤ سے بھی کم پیٹرول ملتا ہے.
تو ایسے ملک میں جہاں پیٹرول کے کنویں ہوں اور کہربا کہتے ہیں بجلی تیار پیٹرول سے ہو، اس دیہات میں بجلی نہیں تھی. بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جو دوسری سہولیات تھی وہ بھی جب پائی نہیں جاتی تھی. وہاں پانی کی سپلائی، بجلی کی سپلائی، یہ چیزیں نہیں تھیں. ان کو تعجب ہوا کہ لوگ شہروں میں مکیفات میں ایئر کنڈیشنوں میں رہتے ہیں اور ان کو بجلی نصیب نہیں، بلب بھی جلا لیں. تو ایک دیہاتی سے ہمارے ساتھی نے کہا کہ شاہ خالد سے شکایت کیوں نہیں کرتے، شاہ خالد سے کہو تم کو انتظام کرے. تو اس نے پوچھا من خالد، میں عارف تو خالد، کون خالد؟ میں نہیں جانتا خالد کون ہے. عارف تو خالق، میں تو اپنے خالق کو جانتا ہوں. اپنی حاجت اس سے کہوں گا، اپنے تقاضے اس سے کہوں گا. صحابہ کی محنت سے اندر کا یہ حال بنا تھا کہ اس تکلیف میں رہ کر سہولت پورے ملک میں حاصل ہے. مخلوق کو نہیں جانتے ہیں، خالق کو جانتے ہیں. مخلوق کون ہے؟ یہ بات جذبوں کی ہے. اندر کے حال کو آدمی ٹھیک کرے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایسی باتیں بزرگ و دوستوں بڑی جلا القلوب ہوتی، فکر مند کرتی ہے آدمی کو. کہتے کہ ایک شخص تھا، مسلمان تھا، نمازی بھی تھا، خیر سے اپنے یہاں حاجی بھی ہوتے ہیں. حضرت ثانوی نے ایک کی ملاقات کی، پوچھا بابا کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا فلاں نام ہے حاجی شکیل. آپ کا کیا نام ہے؟ کہا نمازی اشرف علی. بولے یہ کیا نام ہو گیا نمازی اشرف علی؟ تو کتنے حج پڑھا؟ بولے میں تو ایک بار گیا تھا. تو ایک بار میں تو حاجی ہو گیا، میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں روزانہ، میں نمازی نہیں ہو سکتا. تو نمازی بھی تھے، روزے بھی رکھتے تھے، مسلمان بھی تھے. انتقال ہو گیا. لوگوں نے جنازہ پڑھایا، غسل کفن کیا، قبرستان میں جا کے دفن کر دیا. کہتے ہیں کسی کی کوئی قیمتی چیز دفناتے وقت قبر میں گر گئی، اس کا بٹوا ہے یا اس کے کوئی اہم چیز ہے، تو بڑا مسئلہ ہوا کیا کریں. علماء سے پوچھا کہ بھائی مسئلہ ہے، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، نکال لو، ابھی تو دفن کیا ہے. تھوڑی ہی دیر بعد جب قبر کھولی تو قبر میں اس شخص کی لاش نہیں تھی، ایک لڑکی کی لاش تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے دفنایا. تعجب میں پڑ گئے لوگ کہ یہ کیا ہو گیا. تو پھر چرچا ہو گئی بستی میں کہ بھائی ایک لڑکی کی لاش برآمد ہوئی ہے اس میں سے، تو کس کی ہے؟ تو پتہ چلا کہ بازو میں عیسائیوں کی بستی میں رہنے والی یہ لڑکی ہے. کیونکہ بات تو ایسی تھی کہ آگ کی طرح پھیلنے والی تھی. تو پتہ چلا کہ یہ عیسائی بستی کی رہنے والی عیسائی لڑکی ہے، کرسچن لڑکی ہے. اب جا کر اس کی ماں کو پوچھا تو بولے وہ بھی مر گئی، دفن کیا ہے عیسائی قبرستان میں. کہ یہ تو تمہاری لڑکی کی لاش یہاں ملی ہے. تو وہ بھی تعجب میں، اس لڑکی کی قبر کھودی گئی، وہ بھی تابوت میں دفن کرتے ہیں عیسائی لوگ بھی. تو اس کی قبر کھودی تو وہ بندہ وہاں مدفون ملا. اب لوگوں میں بڑا تعجب ہوا کہ بات کیا ہے. تو حالات کی تحقیق پر یہ پتہ چلا، لوگوں نے مرد کی بیوی سے پوچھا کہ کیا ایسی بات تھی ذرا بتا. بولے کوئی ایسی بات تو نہیں تھی، مگر ایک بات تھی. سب روزہ بھی رکھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، مگر ایک بات تھی، میرے ساتھ صحبت کرتا تو نہانے جاتا تو ایک جملہ کہتا کہ عیسائیوں میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ جنابت کے غسل کا جھنجھٹ نہیں ہے، ناپاکی کے غسل کا جھنجھٹ نہیں ہے. یہ اندر کا حال. تو لڑکی کا حال معلوم کیا تو لڑکی کی ماں نے کہا کہ پکڑ کے رکھی تھی، ورنہ یہ تو بار بار کہتی تھی کہ سچا دین تو اسلام ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ سچے نبی، ان کی تعلیم سے پتہ چلتا ہے. میرا جی چاہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں. تو عیسائی نے پکڑ رکھا تھا کہ اس کو مسلمان، لیکن وہ بولتے ہیں نا بھائی مسلمان بنانا، کسی کو آپ مسلمان بنا نہیں سکتے، آدمی کو خود بننا پڑتا ہے. اس کے جذبے بناتے ہیں کہ یہ اس کا جذبہ تھا کہ اس کو اسلام کی رغبت تھی اس کے دل میں. اس کے یہ جذبے اس کو اس قبرستان میں لے کے جہاں مسلمان دفن ہوتے ہیں، اور اس بندے کا وہ ناپاک جذبہ کہ ناپاکی کا غسل نہیں ہے، یہ جذبہ اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں لے گیا. اس لیے بندہ
اپنے جذبوں کو ٹھیک کرے. ایک بات نہیں، دسیوں باتیں ایسی بزرگ و دوستوں جو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ اپنے جذبے ٹھیک کرو. ہاں، 1 سالی کا زمانہ، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ایک آدمی میں تڑپ ہے. دیکھو بزرگ و دوستوں، امت کی تڑپ کے بغیر امتی ہونے کے دعوے نہ کرو. جس کو نبی پاک علیہ صلوۃ والسلام کی امت کا غم نہ ہو، درد نہ ہو، اس کی بے دینی کی فکر نہ ہو، اللہ کے دین کے مٹنے کا غم نہ ہو، وہ دعوے داری نہ کرے بڑی بڑی. یہ اتباع کی باتیں نہیں ہیں. ولایت بغیر امت کے ہمدردی کی مل ہی نہیں سکتی ہے. جس کے دل میں امت کی ہمدردی، اس کی محبت نہ ہو نا، وہ ولایت کے سوچے بھی نہیں کہ اس کو کبھی ولایت اللہ دیں گے. بہت بنیادی شرط ہے ایک اللہ کے نبی کی امت سے محبت کا ہونا، ہمدردی کا ہونا. جی، تو بندہ جا رہا تھا، لوگوں کی بھوک سے پریشان، کہ اللہ کیا حال ہے، لوگ پریشان ہیں، روٹی بھوکے مر رہے ہیں، مویشی بھوکے مر رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تو ریگستان سے گزرا، ہر طرف ریت پھیلا ہوا تھا. کہنے لگا اللہ کی شان ہے، اتنی ریت بنا دی، بالو بنا دی. اگر یہ سب آٹا ہوتا اور اگر میں اس کا مالک ہوتا تو ان بھوکے لوگوں میں اس آٹے کو میں تقسیم کر دیتا. لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کے اس کہنے پر، سوچنے پر، اس کے اس جذبے پر وہ آٹا تو نہیں بنا رہی تھی، نہ اس نے تقسیم کیا، لیکن اللہ نے اس کی سوچ پر اتنا آٹا تقسیم کرنے کا، اس کے جذبے پر اللہ نے اس کے اعمال نامے میں ثواب لکھا. قیمت اعمال کی جذبوں سے لگتی ہے. قیامت کے دن اللہ کی طرف سے جو ملے گا نا، وہ آدمی اپنی محنت کا، عبادت کا اجرت سمجھ کر نہیں ملے گا. یہ سمجھے پا. علماء اہل سنت والجماعت کے اس بات پر، اس عقیدے پر اتفاق ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جو کچھ دیں گے ان کی فضل اور عطا سے دیں گے. کسی کے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ ایک بندہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جائے اور ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے. کل قیامت کے دن اللہ کی جود و عطا کے مقابلے میں، اس کی بخشش، اس کے دینے کے مقابلے میں اپنے زندگی بھر کے سجدے کو بھی حقیر سمجھے گا کہ اتنا اللہ نے دیا کہ وہ تو اللہ اپنے فضل ہی سے دیں گے. اللہ اپنی عطا سے، اپنی جود و سخا سے دیں گے اللہ پاک. کسی کو کوئی اس پر غرض نہیں کرنا ہے کہ صاحب میں نے اتنا کیا ہے تو اب تو میرا تو اختیار ہو گیا ہے، بکنگ کرا لی ہے میں نے. دیں گے اپنے بخشش سے دیں گے. کس بنیاد پر دیں گے؟ بندے کے جذبوں کی بنیاد پر دیں گے. میں جذبوں کی بات کر رہا ہوں نا. آپ علماء نے ایک بات کہی ہے بڑی عجیب. وہ بات یہ ہے کہ ایک بندہ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال جیتا ہے، مر جاتا ہے. جب مرتا ہے تو ایک ایمان پر مرتا ہے، کفر پر مرتا ہے. وہ بھی 60 سال، 80 سال، 100 سال جیتا ہے اور کفر پر مرتا ہے. ایک ایمان والا بھی 60، 70، 80، 100 سال جی کر کفر پر مرتا ہے، ایمان پر مرتا ہے. ایک ایمان پر، ایک کفر. ایمان کے مرنے پر اللہ اس کو جو جنت دیں گے وہ کتنے سال کی ہوگی؟ کو سنا ہے کبھی کتنے سال کے لیے جنت ملے گی؟ معلوم نہیں. کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیشہ زندہ رہنا یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. حی قیوم. اس لیے قیوم بھائی مت بولو، منع کیا علماء نے. رحمان بھائی نہ بولو. ہاں، یہ اللہ کے نام ہیں. ان ناموں کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے. اللہ کے بعد صفاتی نام ایسے ہیں کہ مطلق بھی پکارے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ اس کو منع کیا ہے. قیوم بھائی نہیں، عبد القیوم ہے. رحمان بھائی نہیں. عام رواج ہے نا اپنے معاشرے میں، رحمان تو وہ اکیلا تنہا ہے، اس کا جیسا وہ رحمان دوسرا کوئی. ہاں، عبد الرحمان ہو سکتا ہے. ہاں، آپ رحیم کریم نام رکھیں اور عبد نہ لگائیں، اس کی گنجائش بتائی علماء نے. یہ ضمنی بات میں نے کہہ دی کیونکہ دین کی سمجھ نہیں ہے لوگوں میں، جو ہے نا وہ چل رہی ہے بہت سی چیزیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بندے کو اللہ جو زندگی دیں گے نا، وہ اپنی صفت دیں گے، ہمیشہ زندہ رہے گا، مرے گا نہیں. کتنے سال کی زندگی؟ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. ایک بندے نے مثال عجیب دی
کہ 1 میل لمبا، 1 میل چوڑا، 1 میل اونچا گودام بنایا جائے اور اس کو اناج کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور ایک سوراخ چھوٹا سا ہو جس میں چڑیا گھسے اور ایک دانہ کھائے اور اڑ جائے اور چلی جائے، روز ایک دانہ کھائے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ گودام خالی ہو جائے، مرنے کے بعد کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی زندگی اللہ آخرت میں دیں گے، اور آخرت کی باتیں بندے کو بڑی ادھار لگتی ہے کہ یہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک کی بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیش ہوگا کہ بینک سے باؤنس ہوگا، اپنے جذبوں پر ہے۔ سب کے بھرے ہوئے چیک کیش نہیں ہوں گے، بعضوں کے باؤنس ہو جائیں گے، تو پھر وہ ارمان کرے گا قال رب ارجعون، قال رب ارجعون، اللہ بھیج، ایک بار بھیج دے، ایک بار واپس بھیج، کیوں بھیج؟ لعلی اعمل صالحا۔ ہاں اللہ کہتے ہیں، بندہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، ایک بار واپس بھیج، نعمل صالحا، کچھ کر کے آؤں یہاں کے لیے۔ اب پتہ چلا کیش باؤنس ہو گیا، چیک باؤنس ہو گیا، ہاں بھول نہیں سکا۔ آپ سمجھ رہے بات میں؟ اب بعضوں کے چیک پر بے شمار ملے گا، وہ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ جتنا چاہے بھر لو اور لے لو، جو اماؤنٹ ڈالنا ہے ڈال لو، بعض ایسے ہوں۔ جذبے کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ 100 سال 80 سال کفر پر جینے والا، ایمان پر جینے والا، اس کو ہمیشہ کی جہنم اور اس کو ہمیشہ کی جنت اس کے اس ارادے پر ملے گی کہ وہ 100 سال 80 سال میں مرنے والے کی چاہت ہوتی ہے کہ کروڑوں سال میں زندہ رہوں گا تو ایمان نہیں چھوڑوں گا، اس کے اس جذبے پر اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی جنت دیتے ہیں۔ اور کفر پر مرنے والے کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ کروڑوں سال کی زندگی مر جائے، کفر سے باز نہیں آؤں گا، اس کے کفر کے جذبوں پر اللہ اس کو ہمیشہ کی دوزخ دیتے ہیں۔ جی یہ بات کہ جذبے کیا ہیں، کہ جذبوں کو، ایک آدمی نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا، کیا کیا؟ 99 لوگوں کا قتل کیا۔ اب کبھی نہ کبھی آدمی کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو ہی جائے تو اس کو ندامت ہوئی کہ کیا کروں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو توبہ کی صورت مل جائے تو میرے جیسے کوئی کو پکڑ دیا اس نے کہ بھائی میں نے تو 99 لوگوں کا قتل کیا ہوں، لیکن اب مجھے بڑا پچھتاوا ہو رہا ہے، میرے توبہ کا کوئی راستہ بتا۔ اس نے کہا پاپی گنہگار 99 لوگوں کا قاتل، تیری مغفرت کا کیا سوال ہے، بڑا چلا ہے توبہ کرنے۔ اس کی کھوپڑی سر کی تھا تو ویسے ہی اس نے سوچا کہ آج تو سینچری پوری کر لو، کہ جب مغفرت نہیں ہونی ہے تو تجھے کیوں چھوڑوں، 100 پورے کر دیے۔ پھر اس کو لگا کہ تو جو ہے میں تو توبہ کا راستہ تلاش کر رہا تھا، پھر یہ حرکت کیا کی، پھر ایک کو پکڑا، اس سے پوچھا، اس بندے نے کہا کہ مجھے تیری توبہ کی صورت کیا ہوگی یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن آگے ایک بستی ہے پڑوس میں، ادھر دور تھوڑا چل کر سفر کر کے جانا پڑے گا، ادھر ایک اللہ والے رہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ تجھے کوئی توبہ کی صورت بتا دیں گے، تو وہاں چلا جا۔ وہ نکلا، طرف سچی تھی، توبہ کرنا چاہتا تھا وہ، اب چلا تو بیچ راستے پر پہنچا، جتنا سفر تھا نا اس کے وسط میں بالکل سینٹر میں، اور اس کی موت کی گھڑی آ گئی۔ تب فرشتے آئے کہ اب لے جائیں، تو عذاب کے فرشتے آئے، گنہگار تھا، اب اس کو دوزخ میں لے جانا، اس کی یعنی سجین میں لے جانا اس کی روح کو، ہاں ابھی ہلاکت بربادی کی طرف لے جائیں گے۔ اور ثواب کے فرشتے آئے کہ نا بابا توبہ کے لیے چلا تھا، توبہ کے لیے چلا تھا، تو اب اس کو جنت میں لے جائیں گے، یہ دوزخ میں لے جانا چاہتے ہیں، وہ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک تیسرا فرشتہ بھیجیں گے، تیسرے فرشتے کو بھیجا انسان کی صورت میں، اس نے پوچھا کیا قضیہ ہے تمہارا، کہ یہ ہمارا جھگڑا ہے۔ بولے میں فیصلہ کروں، کہ آپ فیصلہ کر دو، کہ زمین کی پیمائش کرو، اگر یہ اس بستی کے قریب ملے جہاں پاک کیے تھے تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر اس بستی کے قریب ملے جہاں توبہ کے لیے جا رہا تھا تو اس کو ثواب کے فرشتے لے جائیں۔ تو فرشتے کا کہ ہاں یہ بات انصاف کی ہے، اس کی پیمائش شروع کی، تو اللہ کی رحمت نے زمین کو حکم دیا کہ وہاں سے سمٹ جا جہاں میرا بندہ توبہ کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ پاک توبہ کے جذبوں کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ کا تو بڑا عجیب نظام، ایک واقعہ اور کتابوں میں ہے،
کہ ایک آدمی بڑا پاپی، بڑا گنہگار، بڑی اللہ کی نافرمانی، دن رات مزے کی زندگی گزاری، جوانی گزری، بڑھاپا آیا، آدمی بھی سوچتا ہے، ہمیشہ سوچتا ہے کہ میرے تو ابھی بہت دن باقی ہے، میرے تو ابھی بہت دن باقی ہے، کوئی جانے کو اپنی مرضی سے تیار نہیں ہے۔ ہاں اس کو ذرا سی بات کہہ دو نا۔ مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ کے ملنے جلنے والوں میں کچھ بوڑھے جن کی ہنسی مذاق مولانا کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک بڑے میاں ہمارے شہر کے رہنے والے مولانا کے انتقال کے بعد مجھے ملے، میں بیٹھا تھا مدنی مرکز کی مسجد میں، السلام علیکم، کیا حال ہے شکیل بھائی؟ آج الحمد للہ ہے۔ میں کہا مذاقاً، میں نے کہا مولانا خواب میں آئے تھے؟ ہاں کیا بول رہے تھے؟ بول رہے تھے مولانا اکیلا جی نہیں لگتا، 2-4 بڈھے بھیجو، تم جانے تیار ہے کیا؟ جو بھڑکا میرے اوپر، بولے تیرا برباد ہو ستیا ناسو، تم مر، میرے کو کائے کے مارتا؟ بابا ہمارا ٹائم نہیں ہوا، تمہارا ٹائم ہوا۔ بہت پرانی بات ہے یہ، مولانا کے انتقال کے مہان بعد ہنسی مذاق آدمی جانے تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن وقت تو آتا ہے نا۔ اس آدمی کا وقت ہی آیا، اس نے بھانپ لیا کہ اب تمہیں جانے کا وقت آیا، تو اپنے گھر والوں کو اس نے عجیب فرمائش کی کہ مرنے کے بعد میرے تکہ بوٹی کر دینا، قیمہ بنا دینا، اور وہ جانوروں کو کھلانا، اور جانور پاخانہ کرے نا تو اس کے پاخانے کو سکھا کر اپلے بنا کر اور اس کو جلا کر راکھ کر دینا، اور پھر راکھ کو پانی میں بہانا، کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ مٹی میں ملا دینا، کچھ مٹی میں ملا دینا۔ اللہ کیسے پکڑیں گے؟ میں تو کا چلا جاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی جا سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں نکل جا میرے آسمان کے نیچے سے، میرے زمین کے اوپر سے، بھاگنے کا ہے تو بھاگ ادھر سے۔ آدمی جا سکتا ہے کہیں نہیں جا سکتا۔ اللہ کی پکڑ سے، گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دی، مگر جب اللہ کرنے پر آمیں تو اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، کچھ کرنے پر آ جائیں تو کہیں کھو جائے تو وہ ہو جائے۔ علماء کہتے ہیں کن کہنے کی بھی محتاجی نہیں اللہ کو، ان کا ارادہ کافی ہے۔ تو ایک بات ہے کہ اللہ کہتے ہو جا، اللہ کہنے کے بھی محتاج نہیں، وہ تو ارادہ کافی ہے ان کا۔ اللہ نے ہوا کو، پانی کو، مٹی کو حکم دے اس کی راکھ جمع کرو، اس کا پتلا بنایا، اس میں جان پھونکی، اب اللہ کے سامنے تھر تھر کانپتا ہوا کھڑا ہے۔ اللہ پاک غضبناک ہو کر کہیں کہ پاپ ساری زندگی کی ہے، اعتراف ہے، کیسے چھپے گی بات، کیسے بچے گا آدمی کہ ہاں بات میں نے بہت تیری نافرمانی، مرتے مرتے توبہ کرنی تھی، کیا تماشا کیا تم نے؟ تو تھر تھر کانپنے لگا، رونے لگا کہ پروردگار، سارے تماشے کی بنیاد یہ تھی کہ مجھے تیرے منہ دکھانے شرم آ رہی تھی، کہ میں نے تیرے حکموں کی پامالی کی، تیری بات نہیں مانی ساری زندگی، اور اب تیرے سامنے آتا تو تیرے کو اپنا منہ کیا دکھاتا۔ مجھے بہت ڈر لگا اپنے پاپ کے پوٹلے لے کر تیرے سامنے آنے سے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو مجھ سے ڈرا تھا، کہ اللہ تجھ سے ڈرا تھا، میری شرم آئی تھی کہ اللہ تیری شرم آئی تھی۔ اللہ نے کہا تیرا شرمانا اور تیرا ڈرنا پسند آ گیا، جا تیری مغفرت کر۔ اپنے جذبوں کو ٹھیک کرنا۔ تبلیغ کیا ہے؟ 4 مہینہ لگائیں گے تو مولوی کو بھی پیچھے چھوڑ دو گے، اور ذرا سا اور بھاگ دوڑ تبلیغ میں کرنی تو مفتی سے کم نہیں رہو گے، ہاں؟ مفتی سے کم نہیں رہو گے، اور پھر پیر صاحب بننے کا راستہ بھی کھلے گا کہیں نہ کہیں۔ میرے بزرگ دوستوں، تبلیغ نہ پیر بنانے کا راستہ، نہ مولوی مفتی بنانے کا راستہ، یہ وہ راہ نہیں ہے، اس کی راہیں الگ ہے۔ یہاں تو عام مسلمان وقت لگا کر اپنے جذبوں کو ٹھیک کرے۔ فضائل کیا ہے؟ فضائل کی تعلیم کے زور کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی کی باتیں ہیں اس میں، کوئی ایک کتاب فضائل کی اس زمانے کے اذہان کو، لوگوں کے سوچ اور فکر کو، اس کے لیول اور سطح کو سامنے رکھ کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر عوام الناس میں پڑھے جانے کے لیے ایک بہت عام فہم کتاب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے لکھا ہے کہ فضائل کی تعلیم کا رواج ہو، دین صحیح ہوگا، اعمال صحیح ہوں گے، مسائل سے صحیح ہوں گے، فضائل سے نہیں صحیح ہوں گے۔
لیکن فضائل سے جو جذبے بنیں گے نا وہ ایمانی جذبے کہلائیں گے. ایک آدمی کے نمازی بننے کا جذبہ پیدا ہو, ایک آدمی کے نیک بننے کا جذبہ پیدا ہو, ایک آدمی کی گناہوں سے ندامت اس کے دل میں آ جائے, ایک آدمی رمضان کے روزوں کا کہتے ہیں رمضان کے انتظار کی کیفیت پیدا کرو اپنے اندر. دعا ہے, صحت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کوئی مضبوط نہ ہو, لیکن دعا ہے اور بڑے اچھے معنی والی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ نصیب فرما. پرانے بوڑھے بوڑھیاں یہ جملہ کہتے تھے کہ اللہ رمضان نصیب کرے, دعا کرو اللہ اگلا رمضان بھی نصیب کرے, دعا کرو اللہ حج نصیب کرے. جذبے یہ ہوتے تھے. اور جس کو جذبہ نہ ہو نا رمضان کے انتظار کا, رمضان گزار کے بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اس کا تو کوئی انتظار ہی نہیں ہے رمضان کا. فضائل کے راستے سے رمضان کا جذبہ پیدا کرنا, نماز کا جذبہ پیدا کرنا, ذکر خدا کا جذبہ پیدا کرنا, قرآن کی تلاوت کا جذبہ پیدا کرنا, رائے خدا کے دین میں نکلنے کا جذبہ پیدا کرنا, صحابہ کے جذبات کو بیان کرنا کہ دین سیکھنے کا شوق کتنا تھا, اللہ کے راستے میں جہاد میں جانے کا شوق کتنا تھا, مال کے خرچ کرنے کا جذبہ کتنا تھا, ایثار و ہمدردی کتنی تھی. کیا جذبے تھے صحابہ کے. فضائل کی تعلیم کے راستے سے جذبوں کی بیداری کے جذبے پیدا ہوں. پرانے زمانے کی تبلیغ میں ایک جملہ کہا جاتا تھا کہ فضائل اعمال کے ذریعے سے دل میں دین کی سچی طلب اور تڑپ پیدا کرنا. تعلیم کے آداب کے پہلے تعلیم کی بات سمجھائی جاتی تھی تو یہ جملہ کا فضائل اعمال کے ذریعے دل میں دین کی سچی طلب اور تڑپ پیدا کرنا, وعدہ اور وعید کے ذریعے علم اور عمل میں جوڑ پیدا کرنا. پھر سخاوت محسوس ہوئی لوگوں کو کہ سب لوگ یہ بات نہ کہہ پاتے ہیں نہ سمجھ پاتے ہیں, تو میاں جی بہران نے کہا کہ بھائی یہ ہے کہ دل اثر لینے والا بنے. وہی بات, جذبات بن جائیں. ہاں بات ایک ہی ہے, الفاظ الگ ہیں لیکن دونوں کی تعبیر ایک ہی ہے کہ دل اثر لے, کیونکہ بندہ تو اپنے دل کے جذبوں کے تابع ہے. ہاں دل کے جذبوں کے تابع ہے. دل کے رخ کو صحیح کرنا, اپنے جذبات کو ٹھیک کرنا. ہاں اپنے آخرت کی کچھ تو فکر آئے, کچھ تو ارمان ہو جنت میں جانے کے, ہاں کچھ تو شوق کبھی تو ہو. تمنا کے درجے میں بھی طالب نہیں رہے ہم کہ تمنا ہی جنت کی کر لیں. کچھ تو ڈر لگے کہ نافرمانی کی تو دوزخ کی بڑی سخت جگہ ہے یہ قبرستان, یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے. ہاں آؤ قبرستان آتے رہو تاکہ تمہیں یاد آئے کہ ایک دن مجھے بھی یہیں لوٹ کر آنا ہے, اور قیامت کے قائم ہونے تک مجھے ان قبروں کے اندر مجھے بھی سونا ہے کسی قبر میں, اور یہاں میرا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا. قبر پکار کی کہتی ہے نا بیت الغربہ, میں تو ایک ایسی جگہ ہوں جس سے تم مانوس ہی نہیں ہو, بڑی اجنبیت کی جگہ, بڑی اجنبیت. انا بیت الوحدہ, اکیلے رہنا ہے, اکیلے, ساتھ میں کوئی نہیں ہوگا. میت پہ روتی ہیں نا عورتیں, گھر کے لوگ, ہاں تو ماتم میں کہتے ہیں اب ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہم نہیں, میت اٹھانے کے ٹائم چیخیں بلند ہوتی کہ مت لے جاؤ, ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے. ان چیخنے والوں سے, رونے والوں سے کہیں کہ چلیے آپ بھی ساتھ میں ایک رات تو گزار لو قبر میں, آپ کو بھی رکھ دیں, چھوڑنا نہیں ہے نا, تو ایک رات رہ لو ان کے ساتھ. نا وہ بات نہیں کرنا. ہر ایک کو انا بیت الوحدہ, ہر ایک کو اپنی قبر میں اکیلا جانا ہے. یاد کرنا کبھی کبھی موت کا مراقبہ, اللہ کے نبی کے تحادیم اللذات ہے, بہت مزے میں ہو نا زندگی, تو یاد کرو کہ مرنے کبھی بھی گھڑی آ سکتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب وہ تو ٹائم ابھی باقی ہے, کس کی گھڑی کب آئے گی, اچانک آئے گی, کسی کو پتہ نہیں ہے کیا بہانہ ہوگا, کیا عنوان بنے گا. اللہ کو تو بہانے کی بھی ضرورت نہیں, کچھ نہیں تھا, بولے اچانک ٹوٹتا پھرتا آدمی. 40 سال کے ایک بندے کی 2-4 دن پہلے خبر سنی موت کی, 40 سال کا آدمی, کچھ نہیں, اچانک ہوتا ہے نا, نہیں ہوتا ہے. اور کوئی اپنی تباہی عمر پوری کرتا ہے, بہت لمبا جیتا ہے, اللہ نے لکھی ہے عمر جس کی اتنی جیتا ہے, لیکن جانا ہے یہ سب کو. اور اس قبرستان کی خبروں میں ہم سب کو آ کر بسنا ہے, قیامت کا انتظار کرنا ہے, قیامت کا
انتظار کرنا ہے. میرے بزرگ اور دوستوں، اپنے جذبوں کو ٹھیک کرو. انا بیت الدور، قبر یہ کہتی میں تو کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہوں. کیڑے مکوڑوں کی. جی اللہ پاک ہم سب کو آخرت کے جذبے نصیب فرمائیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جس میرے کارواں رہے ہیں اس تبلیغ کے کام کے، وہ کہتے تھے کہ اس محنت سے ہم لوگوں کو دنیا کے جذبوں کو بدل کر آخرت کے جذبے پیدا کرنا چاہتے ہیں، چیزوں کے جذبے سے بدل کر اعمال کے جذبے پیدا کرنا چاہتے ہیں. جی چیزوں کے جذبے بدل کر ہم عمل کے جذبے پیدا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے جذبوں سے آخرت کے جذبوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. جذبوں کے بدلنے کی محنت کا نام تبلیغ، دین کی طلب، دین کا جذبہ، دین کا شوق. اسی سلسلے میں یہ آج کا دعا کا دن ہے، آخری گھڑیاں ہیں. یہاں سے فراغت کے بعد اپنی ضروریت سے فارغ ہو کر جتنا جلدی ہو سکے اجتماع گاہ پہنچنے کی نیت کریں. پہنچیں گے انشاءاللہ. کون کون آئے گا ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ بھیا. واہ واہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ عافیت نصیب فرمائے. سبحان